السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنا کرتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سن لی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سلبہ تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سلبہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی اوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت اوس بن سامت سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن سامت کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرفہ اسلام ہوئی تھیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ اکرام کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن سامت ایک معمر شخص تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی اہلیہ حضرت خولہ سے کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کو نام زہار دیتے تھے، یعنی ایسے فعل کو زہار کہتے تھے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں، اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ حضرت خولہ بھی دم بخود بیٹھی تھیں۔ جب حضرت اوس نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولیں، تو گویا تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ اللہ کے لیے تم ہی ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم کا جواب سن کر حضرت خولہ نالہ و فریاد کرنے لگیں اور بار بار حضور سے عرض کرنے لگیں کہ اوس میرا چچا زاد ہے، اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ اللہ کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولا مایوس نہ ہوئیں اور برابر حضور کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو، اسے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولا کا اصرار جاری تھا کہ یکایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، خولا ذرا انتظار کر، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولا کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمہ سے جانبر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، خولا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مجادلہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ اس کی پہلی ہی آیت حضرت خولا کے بارے میں تھی، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے شوہر کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولا بولیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولا نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت ہی برستا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت یعنی ان کے شوہر کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ حضرت اوس کو اس فیصلہ پر ناقابل بیان مسرت ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولا کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بے حد بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی انتہا کی توقیر و تعظیم فرماتے تھے۔ حضرت خولا بنت سلبہ کے سال وفات اور زندگی کے دوسرے حالات و واقعات کی تفصیل زیادہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔